السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی پیاری پیاری اسلامی بہنوں کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے پردے کے بارے میں۔ جو بہنیں پردہ کرتی ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے دوزخ میں عذاب دیں گے، کس طرح سے ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو ہمیں موت سے پہلے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کرنی ہے، اور آج سے اس ویڈیو کو سننے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ پردے کو ضرور اپنائیں۔ ناظرین، حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا تو کچھ عورتیں بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں اور ان کا جرم کیا ہے؟ تو تب فرمایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں اور غیر محرموں کے سامنے اپنے بالوں کو ننگا کرتی تھی، تو ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک معاف کرے، جب تک ہمارے سانس میں سانس باقی ہے ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم توبہ کر لیں اپنے پچھلے گناہوں کی اور آئندہ پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ حجاب ہے کیا؟ حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں۔ حجاب سے مراد ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے عورت کو اپنے باپ، بھائی، بیٹے، ماموں، چاچو، سسر، غرض ہر محرم کے سامنے ستر ڈھانپنے اور نامحرم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ستر ڈھانپنے سے مراد ہے کہ سر کے بال، چہرہ، ہاتھ، جسم اور پاؤں کو مکمل طور پر ڈھانپا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پردے کو شرعی پردہ کہا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ شرعی پردہ کرنے والی خواتین آج کے زمانے میں آٹے میں نمک برابر بچی ہیں۔ مزید افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان خواتین کو بھی کسی جانب سے کسی قسم کی حمایت نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں زیادہ تر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ عورتیں قابل عزت ہیں اور قابل فخر ہیں، جو اپنے پیارے آقا دو جہاں اور امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین جو ہماری مائیں ہیں ان کی پیروی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں اور اسلام آسانی والا دین ہے، اس لیے اپنی آپ آسانی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اسلام آسانی والا دین اس لیے ہے کہ وہ سب سے آسان شکل میں موجود ہے۔ اس کی شکل تبدیل ہونے کے بعد آسان ہی نہیں ہوگی، البتہ بگڑ ضرور جائے گی۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ حیا نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی قید نہیں، بلکہ یہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ حجاب کرنا اور دقیانوسی ہونے کے مترادف نہیں، کیونکہ کپڑے انسان نے تب پہننے شروع کیے جب اس نے ترقی کی، اور حجاب کرنے کے بعد اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچے آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا، جو کہ اس گرمی سے بہت بڑی مقدار میں ہوگی۔ اور نعوذ باللہ، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک دن کا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حجاب مسلمان عورت کی پہچان ہے، نہ کہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی خواتین حجاب کرتی ہیں لیکن کسی بڑے ایونٹ یا فنکشن پر فیشن کی خاطر حجاب چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ یہ زیادہ غلط کرتی ہیں، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس روز اللہ کو چھوڑ کر نفس کو چنا، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کو کسی حالت بھی چھوڑنا نہیں ہے۔
اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمان خواتین کو حجاب کرنے اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کو جو ہم نادانی میں جانتے ہوئے جس طرح سے بھی ہم سے ہوئے ہم کر چکے ہیں ان پر اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش سے لے کر فرش سے لے کر اللہ تعالیٰ کے عرش تک جتنی بھی مخلوق ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اس بندے کے لیے رحمتیں اللہ تعالیٰ پر کی نازل ہوتی ہیں، اور اس کے خاندان کے جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے 40 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 40 سال تک ان پر عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ توبہ کرنے والے انسان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے اور تمام خواتین کو پردہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ہوں گے دوبارہ سے حاضر۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر جتنا ہو سکے ضرور شیئر کیجیے گا۔